السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کو قید ہوئے 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ جا رہا ہے، تو بظاہر تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ یعنی حکومت کی یا فوج کی شرائط پہ آنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اپنی جو اس کی ہیں کہ عوام کے حقوق کے لیے کوئی یقین دہانی ہو جائے، اس کے قیدی چھوٹ جائیں، اس کو مینڈیٹ وغیرہ کی تو اب ذرا کم ہی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بار بار اس کے جو رفقا ہیں وہ دہرا رہے ہیں بات کہ وہ فوج کو بیرکوں میں بھیجے بغیر نہیں آئے گا باہر۔ تو اس کا مقابلہ نیلسن منڈیلا سے بھی کیا جاتا ہے، جو کہ جس نے ساؤتھ افریقہ میں وہاں کے جو مقامی تھے کالے، ان کو حقوق دلانے، زندگی کے بنیادی حقوق دلانے کے لیے اس نے بڑی لمبی قید کاٹی، اور 27 سال کی قید کاٹنے کے بعد وہ باہر آیا، اور اس کے یعنی اس کے مطالبات جو تھے وہ مانے گئے، یعنی خاص طور پر اس کے ملک کے لوگوں کو بنیادی جو حقوق ہیں زندگی کے وہ دیے گئے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ پھر نیلسن منڈیلا جو تھا وہ بعد میں ٹلٹڈ ہو گیا، وہی امریکن اور یورپین طاقتوں نے اس کو اپنے طرف کر لیا، اور لوگ اس کے ایک طرح سے مخالف بھی اس لحاظ سے ہو گئے کہ اتنی لمبی سٹرگل صرف اس نے نہیں کی تھی، اس کے لوگوں نے بھی ساتھ ایجیٹیشن کی تھی، اور اس کے اور بڑے بڑے رہنما تو مشکل ان کے نام تھے، لیکن ونی جو اس کی بیگم تھی، وہ جو بڑی جوشیلی ایک ورکر تھی، اور اس نے منڈیلا کی قید کے دوران بہت اس کی تحریک کو زندہ رکھا، اور ایک سینٹرلائز یعنی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ایسا لیڈر جو کہ پورے جو مختلف قوتیں ہوتی ہیں کسی تحریک کی، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھے، ان کی قیادت کرے۔ تو اس نے یہ قیادت ایک متبادل فراہم کی تھی لوگوں کو، تو اس طرح سے یعنی وہ ایک مضبوط ایجیٹیشن اور مضبوط ایک اپوزیشن کے طور پہ بے شک سڑکوں پہ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک مضبوط ایک اس کی ریزسٹنس جو ہے ثابت کی تھی۔ تو عمران خان جو ہے وہ عوام میں تو بہت پذیرائی ہے، عوام تو دن بدن واقعی وہ دن عوام میں مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور جو نہیں اس کے یعنی ہم نوا تھے وہ بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ہے طبقہ بہت ہی مائنارٹی میں ہے جو کہ اس کا مخالف ہے، ورنہ موسٹلی میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ 80 ہے یا 90 ہے، لیکن موسٹلی لوگ عوام جو ہیں، نوجوان ہو گئے، عورتیں ہو گئیں، بوڑھے ہو گئے، وہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اس کی اس اپیل کو سراہتے ہیں کہ جو وہ عوام کے لیے قید کاٹ رہا ہے، جو مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایک بڑی ہی المیہ والی بات ہے کہ جو قیادت ہے ابھی تک کوئی بہت ہی ہماری دن بدن ٹھس ہوتی جا رہی ہے، بہت یعنی رہنماؤں کا ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے۔ تو اس سے پہلے یعنی بھٹو کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ بھٹو کے دوران کے یعنی جب وہ تحریک چلا رہا تھا اور جب اس نے الیکشن لڑا، تو نو ڈاؤٹ مغربی پاکستان یعنی جو اس وقت والی پاکستان ہے، اس میں کہتے ہیں کہ کچھ یاد ہے ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا کہ یعنی کھمبوں کو ووٹ پڑے تھے، یعنی ایسے لوگ جن کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ایسے لوگوں کو اس نے کھڑا کیا، تو وہ لوگ بھی جیت گئے تھے، اور پیپلز پارٹی ایک اقتدار میں آ گئی تھی۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ مجیب الرحمان سے زیادہ تو نہیں تھے اس کے ووٹ، لیکن مغربی پاکستان میں موسٹ پاپولر پارٹی پی ہی تھی اس وقت۔ اور وہی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھٹو تھا وہ اس کو کسی نے قید نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی ایوب خان کی حکومت تھی، ایوب خان کی حکومت کے دوران وہ ایک اس کے جو معاہدہ اس نے کیا تھا جا کے رشیا میں، معاہدہ تاشکند، اس میں اس کو اختلاف ہوا، اور وہ اس اختلاف وہ واقعی جینوئن اس کا اختلاف تھا کہ ایک وہ اس نے کہا تھا کہ
تاریخ میں جگہ جگہ یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ اس نے جو سن 1965 کی میدانوں میں جیتی ہوئی جنگ ہے اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہاتھ دیا تھا ایوب خان نے اپنی، مطلب اس کو نہیں تھا سیاستدان، وہ فوجی تھا ایک. تو اس کے دور میں یہ ہوا تھا، لیکن وہ خود موجود تھا فیلڈ میں. اب یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان مسلسل قید میں ہے، وہاں سے پیغام آتے رہتے ہیں، ہر کوئی انہیں اپنی وہ یوں کہتے ہیں نا کہ کتنی بھی کوئی صحیفہ ہو تو اس کے آگے سے جب کوئی ایلیبریٹ کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایز اٹ اس کو بیان کرنا. وہ اپنی اس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملامہ چڑھ جاتا ہے اس بولنے والے یا بیان کرنے کی والے کی ذات کا. تو عمران خان کی ایک تو باہر کوئی قیادت نہیں ہے اس کے پیغام کو لینے والی اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والی مضبوط قیادت نہیں ہے جو کہ ایک عوام کی رہنمائی کر سکے، ان کو سینٹرلائز کر سکے اور ان کی رہنمائی قیادت کر سکے، مضبوطی کے ساتھ اپنا موقف پیش کر سکے. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جب احتجاج ہوتا ہے تو بڑی شد و مد سے لوگ آتے ہیں، بڑی صعوبتیں سفر کی جھیل کے آتے ہیں. کے پی کے اے سے بھی آتے ہیں، دوسرے علاقوں سے بھی آتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ کے پی کے اے سے زیادہ آتے ہیں، لیکن دوسرے علاقوں سے بھی لوگ انفرادی طور پہ آتے ہیں. کوئی یعنی ابھی جو احتجاج ہوا ہے اس میں ایم این اے اور ایم پی ایس کم تھے، بہت سارے لوگ اپنے طور پہ آئے تھے، بڑے بڑے دور سے، بلوچستان اور کرک اور فیصل آباد اور وغیرہ وغیرہ یعنی اور پنڈی اسلام آباد سے بھی لوگ تھے. تو اس کے بارے میں یعنی ہم میرے جیسا اب ایک عام عوامی جو نمائندہ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یعنی دوسری طرف ہم مثال لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کس طرح جب ان کو مکہ میں نہیں کوئی اپنے پذیرائی زیادہ ملی، ان کے فالوورز بہت کم تھے اور بہت ان کے فالوورز پہ بھی صعوبتیں پڑ رہی تھیں، تو ان پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو آپ نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی کہ اور وہاں جا کے پھر انہیں ایک مناسب ماحول ملا تو وہاں لوگوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبلیغ کے بہتر مواقع ملے اور اپنا پیغام تھا لوگوں تک آپ نے بہتر طور پہ پہنچایا، اپنی حکومت قائم کی، اپنے ایک یعنی اپلیکیشن کا موقع ملا نا، جو آپ تعلیمات دیتے تھے ان کو آپ نے وہاں عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا اور لوگوں کو اس دین کی اہمیت کا پتہ چلا. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہاں کے لوگ پہلے بھی یعنی ان کو تورات میں ذکر تھا جیسے، تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا اس میں کہ ایک نبی آئے گا جو اس طرح سے ایسے کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا. یہ ساری بات انہوں نے پڑھی ہوئی تھی اور آپ کی مہر نبوت کے بارے میں چرچے تھے. تو وہ خود لے کے گئے تھے، ان کے چچا ابو طالب جو تھے ان کے ساتھ معاہدے کر کے کہ ہم ان کو کوئی غذا نہیں پہنچائیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو یعنی ایک مناسب ان کو ماحول ملا جس میں وہ اپنے تعلیمات کو صحیح طور پر نفاذ ان کا کر سکے، ان کو فروغ دے سکے، ایک ضابطۂ حیات نافذ کر سکے، پوری لوگوں کو ایک ضابطۂ اخلاق جو تھا مناسب طریقے سے پہنچا سکے. تو پھر بہت سارے اولیاء کرام اور لیڈرز کی بھی زندگیوں کے پتہ چلتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو امام خمینی تھوڑا سا ہسٹری میں تو یہ سال کچھ دہائیاں پہلے جو تھے انقلاب ان کا آیا، تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چلے گئے فرانس چلے گئے اور وہاں انہوں نے ایک لمبی عمر گزاری اور وہاں سے وہ اپنے لوگوں کو تعلیمات پہنچاتے تھے اور جو ان کی ایک انقلابی پیغامات تھے وہ کیسٹس کے ذریعے آتے تھے اور لوگوں تک پہنچتے تھے اور لوگ ان کو چونکہ سننا چاہتے تھے تو وہ اس کو لیتے تھے، خریدتے تھے یا جو بھی تھا. لیکن وہ پھر اس طرح سے لوگوں تک ان کا پیغام پہنچا، لوگوں نے سمجھا، تو پھر وہ جب آئے تو صحیح طرح سے انقلاب آیا. وہ کتنا عرصہ رہ سکا نہیں، لیکن یہ ہے کہ آیا ضرور انقلاب اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور کافی عرصہ ان کی تعلیمات کے مطابق لوگوں نے زندگیاں اپنی اختیار کی اور شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا. سب سے بڑی بات
جو فضول سی شنشائیت تھی ایران میں. تو یہ ہے کہ عمران خان کے متعلق بھی یعنی اس کے بارے میں فکر کرنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ قید سے وہ نکلے تو یعنی ہم کوئی بڑے مشیر نہیں ہیں، کوئی وزیر نہیں ہیں، کوئی بڑے جید صحافی نہیں ہے جو یہ بار بار کہتے ہیں جی عمران خان نہ نکلے قید سے، یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو نہ نکلے تو پھر یہاں کوئی اس کا پیغام بھی صحیح طرح سے کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی عوام بھی کٹ کے مار رہی ہے اور اس کی ہر جو کوشش ہے وہ ٹھس ہو رہی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ ایجیٹیشن یوں جب بے ثمر بار بار ہوتی ہے نا تو پھر لوگوں کا حوصلہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے. تو حکومت کو بھی بالکل یہ غلط کام ہے کہ ایک فوجی چڑھائی کر دینا، فوجی ایک حملہ کر دینا لوگوں پہ، لیکن عوام اور یعنی کوئی ایسی ان کی تھی بھی نہیں کوئی اس طرح کی کوشش کہ نہ یہ کہ انہوں نے کسی اس طرح سے بندے کو مارا یا کچھ کیا. تو جب انہوں نے آپریشن ہوا ہے تو خدا جانے کہ اتنی جب بڑا حملہ ہوتا ہے تو شاید ادھر سے بھی کوئی گولی چلی ہو. یہ اب بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کرنا، لیکن گولی چلنے سے پہلے جب کہ یہ آپریشن ہونے سے پہلے کوئی اس طرح کا حملہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اس کے باوجود کوئی رہنما نہیں آئے تھے. اس وجہ سے یہ بے یار و مددگار ہو گیا مجمع، اور یہ جو ایجیٹیشن اور یہ جو تحریک آ رہی تھی اور پرامن ایک احتجاج کے لیے بڑا اس کو آرگنائز ہونا چاہیے تھا. اور سب سے پہلے یعنی رہنماؤں کو پہنچنا چاہیے تھا. بار بار ہم یہی سن رہے تھے جی اسلام آباد پہنچیں گے تو سب آ ملیں گے، کوئی بھی نہیں آیا. گنڈا پور کو لوگ بہت برا کہتے ہیں، لیکن گنڈا پور نے لوگوں کے ساتھ چلا ہے، وہ مصیبتیں جھیلی ہیں 3 دن، یہاں بھی رہا ہے. اب اس جھگڑے میں آپ نہ پڑھیں کہ وہ 12 بجے موجود تھا ادھر یا 13 بجے موجود تھا، لیکن تھا وہ ادھر موجود، آخر دم تک حملے کے وقت بھی موجود تھا اور حملے کے بعد بھی موجود تھا. باقی تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا اس کو کوئی تانا دے گا. تو بشا بی بی بھی موجود تھی ادھر، بہنیں اس کی موجود تھیں، لیکن بڑے جو رہنما ہیں ان کو بھی بہت ضروری تھا موجود ہونا، اور ان کا نہ ہونا بڑا ایک سوال پیدا کر دیتا ہے، اس تحریک کو کمزور کر دیتا ہے. تو پھر ان کا یعنی چیئرمین رہ جانا، یہ کیا نام ہے گوہر صاحب ہیں جو، اور جو کیا نام ہے وہ اکرم راجہ صاحب ہیں. تو وہ یعنی اینکر کا ایک میں سن رہی تھی کہ اب یہ جو اتنے بڑے وکیل ہیں تو وہ کس طرح سے احتجاج میں آئیں، عمران خان سے تو بڑے نہیں ہیں. عمران خان تو جو بھی اس کی تحریک تھی اس میں یعنی دھرنا اس نے 126 دن رہا ہے تو وہ ہر روز آتا رہا، تو کیا اس سے اس کی شان میں کمی آ گئی ہے؟ تو کیوں نہ جب آپ ایک دم بھرتے ہیں کہ جی ایک سیکرٹری جنرل ہے، دوسرا چیئرمین ہے، تو کیوں نہ حاضری دیں وہاں، لوگوں کو کیوں نہ قیادت کریں. یہ چیزیں اس تحریک کو کمزور کرتی ہیں. تو دوسری طرف ان کی بہنیں بہت سٹرگل کر رہی ہیں بہت اپنی طرف سے، لیکن ساتھ ہی وہ مسلسل کہتی ہیں جی کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں آنے کا، اور سب لوگ بھی ڈسکریج کر رہے ہیں، بشا بی بی کو بھی ڈسکریج کر رہے ہیں. تو وہ ان کی کچھ تربیت بھی نہیں ہے اس طرح سے. بشا بی بی کا آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ اور طرح کی ہیں، وہ یعنی وہ ایک گھر میں تو ایک جیسے انسان کوئی وہ کچھ مجمع ہوتا ہے، کچھ ان کے فالوورز ہیں، ان کو وہ کچھ تعلیمات دیتی ہیں، جس طرح کی بھی دیتی ہیں، ہم اس میں بحث نہیں کرتے. لیکن ایک پورے مجمع کے متعلق ریڈیکل ان کا رہا ہے رویہ، اور بڑا اچھا یعنی فائر اپ کیا انہوں نے مجمع کو. لیکن آخر میں جو ایک بات انہوں نے کی ہے نا کہ 12:30 تک وہ ادھر ہی تھیں اور کوئی بھی نہیں تھا ان کے پاس، اس میں کچھ یعنی انہوں نے اس چیز نے ان کی اس کو یعنی جو ان کی ایک قیادت والی ایک اٹھان ہوئی تھی اس نے اس کو کمزور کیا ہے. یعنی تمام اس سے پہلے میڈیا ہے آج کل کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں سے گئی تھیں اور نکلنا ہی تھا. ظاہر ہے کہ جب اکیلی عورت وہاں کیا کرے گی بیٹھ کے، کہ جب سارا مجمع چلا گیا اور
وہ گنڈا پور بھی چلے گئے تو وہ خود کس طرح سے وہاں ٹھہر سکتی تھی. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے. ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، وہ بھی بہت ہی سینسیبلی ایک بات کرنا آتی ہے انہیں، لیکن ان کی بھی یعنی ایک وابستگی نہیں ہے کارکنوں سے اس طرح سے. یس، لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں ان کی بہن ہونے کے ناطے، بڑی بہن ہونے کے ناطے، لیکن وہ جو ایک چاہیے شاید ان کو ایک گھریلو ان کی ذمہ داریاں اجازت نہیں دیتی. ایک سیٹ اپ ہوتا ہے گھروں کا، ایک فیملی کا، تو وہ شاید اس طرح سے اتنی کھل کے آ بھی نہیں سکتی. خاتون کے لیے بڑی ریسٹرکشن ہوتی ہیں. تو یہ یعنی آئے دن ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کو جی خدا نہ خواستہ ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. بہنیں بھی ان کی یہ کہتی رہتی ہیں. تو بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے اور بڑا ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے مجھے تو یوں ہی سمجھ آتی ہے کہ وہ کہیں KPK چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے لوگوں کو اپنے منہ سے جب کہتے نا اور لوگ ان کی بات سنتے تو وہ بالکل اور اثر ہوتا. وہ سینٹرلائز کرنے میں، پارٹی کو سینٹرلائز کرنے میں ان کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی جیل میں جو بات کرتے ہیں وہ اور ہو کے آ جاتی ہے، اور نہیں بھی ہوتی تو شک بہرحال رہتا ہے. تو اس وجہ سے ان کا باہر آنا ہمارے نزدیک تو کافی ضروری ہے، اور وہ پابندیوں میں بھی تھوڑی رہیں گے تو پھر بھی شاید ان کا ایک امپیکٹ زیادہ پڑے گا. کیونکہ اس وقت یعنی ایک عام شخص بھی اس بات پہ بڑی تشویش میں مبتلا ہے کہ تحریک انصاف تتر بتر ہو رہی ہے، اور اس کے کارکن بہت عمران خان سے ذہنی اور قلبی طور پہ جڑے ہونے کے باوجود وہ بڑے ایک مایوسی کا شکار ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کس سے گلا کریں، کس سے شکایت کریں، کس سے بات کریں، کس سے پوچھیں. وہ بندہ نہیں ہے ان کے پاس. تو ایسے طریقیں پھر نہیں چلتی. ان کو سینٹرلائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ایک قیادت کا ہونا. تو یہ ایک عوام کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اور عمران خان کے اوپر اپنی خاص رحمتیں کریں، اور ہمارے ملک کو بھی عزت و آبرو بخشے، قانون کی اور اسلام کی چھاؤں میسر ہو ہمارے ملک کو.